الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہم گزشتہ کئی نشستوں سے سن رہے ہیں اور اس قصے میں پنہاں نصیحتوں کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ محض اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں، بہتر کر سکیں۔ مصر میں جس گھر میں وہ داخل ہوئے، اس گھر میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں قرار بخشا، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت اور بڑی اہمیت عطا فرمائی تھی۔ اس گھر کے سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو محبوب رکھتے تھے۔ ظاہر ہے گھر کا مالک اگر کسی کو اہمیت دیتا ہو اور وہ اس کے ذمے اپنے سارے کام لگا دے گھر کے، تو ظاہر ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان کی سیرت میں جو اتنی سادگی تھی اور اتنی سبھاؤ تھا کہ ہر کوئی ان کو پسند کرتا تھا۔ اس موقع پہ میں ویسے ایک بات آپ سے ذکر کروں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے تو تحمل اور بردباری انتہا درجے کی ہے۔ کیا چیز؟ تحمل اور انتہا درجے کی ہے۔ نہ کسی تکلیف پہ کوئی واویلا ہے، کوئی شور شرابہ ہے، اور نہ کوئی ایف آئی آر ہے، اور نہ کسی خوشی پر، کسی مسرت پر کوئی اچھل کود ہے، شور شرابہ ہے اور سیلیبریشنز ہیں۔ آپ دیکھیں گے آخر وقت تک انتہائی پرسکون شخصیت، انتہا درجے کی پرسکون شخصیت، کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں، ایک بات کا یقین تھا، ایک موقع پہ سوال پیدا ہوا تھا، ایک موقع پر بے چینی ہوئی تھی کہ یہ خواب میں نے کیا دیکھا ہے، اور وہ اس خواب کا بھی ذکر کسی اور سے نہیں کیا، صرف اپنے باپ سے کیا۔ اور باپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جس سے اس کی اولاد اس سے اپنے خواب اور خیال ہر بات کرے۔ بد نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے سارے خواب و خیال کو اپنے باپ سے شیئر نہ کرے۔ صرف ایک موقع جو خواب بیان کرنے کا تھا، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے باپ کو وہ پوری صورتحال بتائی تھی، اور جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس خواب کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، گویا یہاں صرف اتنا ہی ڈسکس ہو رہا ہے نا کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ آپ تھوڑا سا قرآن مجید کی بات کو پھیلا کر اس کی وضاحت حاصل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ہے۔ حیرت کا اظہار باپ نے بیٹے سے کر دیا۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اور ورنہ وہ تیرے دشمن ہو جائیں گے، تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے،
اور اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ ہوگا ایسا ہی جیسا تم نے خواب میں دیکھا ہے، تمہیں تمہارا رب اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تمہارے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی رد عمل یہاں پہ ہمیں نہیں معلوم، نہیں آتا۔ بس باپ نے بیٹے کو بتا دیا کہ کسی سے کہنا نہیں، اور یہ بھی آن ریکارڈ نہیں ہے کہ بیٹے نے کسی کو بتایا ہو، وہ تو پہلے سے ہی درپے آزار تھے۔ یہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چن لے گا، منتخب کر لے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو مالک ہے کائنات کا، وہ اس نے کہہ دیا کہ وہ انتخاب کرے گا تیرا اپنے کام کے لیے، اور اس کام میں کہ کرنے کے لیے، اس کام سے، اس منصب سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو صلاحیت تجھے حاصل ہوگی، عطا کی جائے گی، وہ ہے تاویل الاحادیث، بات کی تہ تک پہنچنا، اور تمہارے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کر دی جائے گی، اسی طرح سے جیسے ابراہیم اور اسحاق پر کی جا چکی ہے، یعنی نبوت بھی عطا کی جائے گی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ منزل وہ ہے، اب جو منزل ہے، اور یہ بات بتانے والا کون ہے؟ بات بتانے والے میرے والد ہیں، میرے والد پیغمبر ہیں، پیغمبر اگر بات بتا رہے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست تعلق میں ہے۔ تو اتنی کنفرم معلومات کے بعد، اتنے یقین کے بعد، تو ان کی زندگی میں تحمل اور ڈسپلن یہ اگر نہ ہو تو حیرت کی بات ہے۔ اب ہمارے پاس بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ یقین کے درجے پر ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری جو بشارتیں ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر یہ تحمل کا، بردباری کا رویہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ اسی لیے مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ خواب بتا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، تو انہوں نے نہیں بتایا، یہاں تک کہ وہ لے کے گئے ہیں کھیل کود کے لیے، وہاں انہوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا، وہاں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہونا کیا ہے، الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلنا ہے، اور یہ سارے کاموں کو جو کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل جو فاعل حقیقی ہے وہ تو اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کنویں سے ہی وہ مصر کے بازار پہنچتے ہیں، اور وہاں سے وہ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جو ایک مخصوص گھر ہوتا ہے جہاں اشرافیہ کا گزر ہوتا ہے، روزانہ کا آنا جانا بیٹھنا، گویا وہ بالکل ایک ایسی خود مختار شخصیت کے گھر میں پہنچ گئے جس کی سوسائٹی میں حیثیت ہے، اہمیت ہے، عہدہ ہے، مقام ہے، اور اس نے نہ صرف یہ کہ ان کو ایکسیپٹ کیا، بلکہ اس درجے میں ایکسیپٹ کیا کہ جیسے وہ بیٹا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بالکل اپنے بیٹے کی طرح سے رکھا۔ اس گھر میں جب اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے لیے بیٹے کی طرح بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو اپنی بیوی کے حوالے سے بھی پورا تعاون کی امید تھی، اس لیے چھوڑ دیا ان کے ساتھ، وہ اس نے رہنا شروع کر دیا۔ لیکن بہرحال وہاں کا جو ماحول تھا
وہ ایسا تھا کہ جس میں جو راضی خوشی تعلقات ہیں مرد اور عورت کے درمیان، رضامندی سے، عورت کی رضامندی سے، بالخصوص عورت کی رضامندی سے، مرد اس کے ساتھ جو چاہے کر لے، کوئی کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ یہ اس سوسائٹی کی بات ہے، آج سے ہزاروں سال پرانی سوسائٹی کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں، اس سوسائٹی کا حال یہ تھا کہ وہاں عورت اتنی آزاد تھی کہ وہ جس مرد سے چاہے اپنی رضامندی سے کوئی بھی تعلق پیدا کر سکتی ہے، اور اس کو اس کا کوئی خوف نہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دے دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے ہونے، اللہ سے ملاقات اور زندگی پر گزرنے والے اس تمام اعمال کا وہ ایک ان کی جواب دہی کا احساس رکھتے تھے، اور ایسی واضح دلیلیں ان کے سامنے تھیں، ایسی واضح دلیلیں ان کے سامنے تھیں اس دعوت کو نہ قبول کرنے کی، کہ انہوں نے اس دعوت کو اس کی صلاحیت کے باوجود، اس کے اندر اٹریکشن کے باوجود، اور وہ ایک لمحاتی عیش اور لطف کے حصول کو جاننے کے باوجود، انہوں نے جس مرتبے اور جس مقام کو پہنچنا تھا، جو ان کے باپ نے اس خواب کے ذریعے، خواب دکھانے والا اللہ، اس کی تعبیر بتانے والا پیغمبر، اور اس درجہ بلند تک پہنچنے والے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک تحمل کے ساتھ، جس تحمل کا انہوں نے وہاں سے یہاں تک مظاہرہ کیا، اسی تحمل اور بردباری کا نتیجہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خوشگوار آفر کو ٹھکرا دیا، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ ایسا اس وجہ سے کیا کہ وہ ان کی تربیت، یہ یہاں پہ یہ دیکھے، یہاں پہ وہ ان کی تربیت ایسی ہو جائے کہ یہ تربیت اس طرح سے ہو جائے کہ وہ اپنے آپ پر قابو پا سکیں، ہر طرح کے ہیجان، ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے شوق کے مقابلے میں۔ یہ ہیجان انگیزی سے محفوظ رہنا، تحمل اور بردباری کی زندگی، یہ حکمرانی کے لیے لازمی صفات ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حکمرانی کے لیے لازمی صفات ہیں۔ حکمرانی کسی تھوڑ دلے لوگوں کا کام نہیں ہے، جو ذرا سا ایک واقعہ ہو اور وہ فوراً بے چین ہو کر وہی کچھ کرنے لگے جو سوشل میڈیا پہ اس کو بتایا جا رہا ہے، جو کانوں میں پھونکا جا رہا ہے، جو ادھر سے بتایا جا رہا ہے، جو ادھر سے بتایا جا رہا ہے۔ نہ، اس کے لیے تو بڑا تحمل چاہیے، بہت بردباری چاہیے، بہت غور و فکر کے بعد ایک منزل چونکہ معلوم ہے، اور نان پاپولر جو ہے وہ ڈیسیجن لینے ہیں۔ کوئی مسئلہ تھوڑی تھا حضرت یوسف کا اس لمحاتی عیش کو حاصل کر لینے کا۔ عزیز جو ہے اس کی تو دوستی تھی، وہ تو بیٹا بنا ہوا تھا، یہ بھی جو ہے وہ کوئی لونڈی تھوڑی تھی گھر کی، یہ معاشرے کی معزز ہستی تھی۔ اس کے کہنے سے بہت سے فیصلے ہوتے تھے سوسائٹی میں، جس طرح سے آج کی بیگمات معاشرے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، اور وہ یہ دھمکا کے رکھتی ہیں کہ میری بات نہیں مانو گے تو جیل میں جاؤ گے، میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں مالک کی جو ہے عزت جو حاصل ہے اس کی نظر میں اس سے گرا دوں گی، میرے ایک اشارے کا کام ہے بیٹا، پتہ نہیں تم کس ہوا میں ہو، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب میرے اشاروں پہ ہو رہا ہے، میرے کہنے پہ ہو رہا ہے، ذرا سا اشارہ کروں گی یوں یہاں سے گھر سے نکالے جاؤ گے۔ اس پریشر کو حضرت یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا۔ اس پریشر کو برداشت کرنے کی تربیت کس لیے تھی؟
حکمرانی کی تربیت کی جا رہی تھی، ریاست کو چلانے کی تربیت کی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ ہم اس مقام تک پہنچیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ریاست کے تخت تک پہنچایا، اور کس طرح سے انہوں نے حسن انتظام کیا، وہ حالات کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آج کے کرونا کے حالات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان حالات سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے ہیں، اور انہوں نے اس وقت کی ریاست کو اس مشکل وقت سے نکالا ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب